اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے، یہ غور کر لے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا تم جتنے مرضی پردے ڈالتے پھرو، تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے، وہ جانتا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے، ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا، قرآن پاک کو بھی ماننا۔ لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، ایک ایمان، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر، آخرت کو مانو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں، نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہے، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے۔ میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے،
نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. جو اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما. ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، زیادہ سخت. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً. مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنی. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب صاحب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی، 3 دفعہ بشارت دی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے ہیں میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا.
ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں گے کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ تو آئے ہم آج ایک فکر لے کر کے جائیں, ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح تھوڑا خیال پیدا کریں. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا, یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ, بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں, فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا, طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا, رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا, اس لیے ایک رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا, میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں, اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا, پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیری محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی, اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ, تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر, اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی, کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, ستارے بکھر جائیں گے, آج بہہ جائیں گے سمندر. فرماتے میری چیخیں نکل گئی, یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین, یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھیے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو. امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو, میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں, چل کر میرے لیے دعا. کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا, اٹھا کہہ. فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر. وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے, سسکتے تھے. وہ علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا, اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں. اقبال رو پڑے. اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی, آخری. اس کے بعد شاید اس نے کلام میں کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے. اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی ہزار دو عالم من فقیر, اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن, اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر, اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے, اے اللہ اگر تو نے ضرور لینا ہے, اے اللہ اگر ضرور ہی لینا حساب, اول تو میرا عذر مان لینا, میری کمزوری پہ رحم کرنا, اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا, اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا.
اے اللہ مجھے شرم آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا, ایک ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا, کیسے عمل کرنا, ذرا اوچھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. حضرت ابو علی ایتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا. فرماتے میں گیا, میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے. فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا, ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے, تو محبوب سبحانی غوث سمدانی ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے. جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے, معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے, معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں, معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا, پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا. حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے, اور کیا حق تھا؟ فرمایا نہیں, جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا, خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر. وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا. جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی. یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے, ٹکٹیں دیتے پھرتے, ٹکٹیں, بے نمازی جاہل ان پڑھ بھی ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو, تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے. وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق کوئی شے پلے نہیں. ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان, ڈٹا ہوا. یہ حساب سنے, کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو. حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری, رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہلایا, پانی پلایا, اٹھے, کہا حضور بات کی تھی حدیث سنائے. پھر رونے لگے. ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا, ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے, ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے, ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے, بے عزتی دنیا کی ہو. حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ ہوش آیا, 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں. کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہو, سب سے پہلے علماء کا. رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھی, ہمارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے, لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے, لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ, عمل. موج بڑی کی نا تم نے, بتاؤ عمل. علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا, میں قرآن کے درس دیتا تھا, میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا, میں جو بن سکا کیا. رب فرمائے گا نہیں, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہے, مولانا صاحب کہے, تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے, پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا. رب پوچھے گا تجھے طاقت دی, ہمت دی, بولنے کی صلاحیت دی, اپنے فضل سے دی, بتا کیا کما کے آیا. حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں, کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں, میں بھی تو عالم ہوں, میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں. لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے, انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سخت سخت عالم کو ملے گی. دعا فرمائے اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے, اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا. مالدار, رب فرمائے گا بول کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی, تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی, تجھے وراثت میں میں نے مربے دیے, جائیدادیں دی. بتا وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے, کما کے لاتے تھے, ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا, بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے, مدرسے میں دیے, 30 دن افطاریاں پکاتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں.
ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں، لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے، اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا، تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا، اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے، ہاں بھائی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغہ حسن کارکردگی ملے، سو مل گیا، میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے، میرے لیے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو، میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے، صفوں سے باہر آ جائے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے، تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے، تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نے لکھا وہ باہر نکل آئے، دو قسم کی چوٹ لگتی تھی، ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ، بڑی شرم آتی تھی، اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا، وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے یار اس سے بچو کسی بھی طریقے، اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے۔ سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے، تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے، مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے، اور بھائی رب بڑا قریب ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے، پتہ سارا ہے سردار تو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا بھلا اس نے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے، یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا، اس وقت کی فکر پیدا، ٹینشن پیدا کرے، وقوع قیامت حق ہے۔